ہمارے کاروبار کے اندر جو پرانے کاروباری سمجھدار جنہوں نے پوری زندگیاں بزنس کے اوپر کی ہوئی ہوتی ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ کاروبار کا جو نفع ہوتا ہے نا، وہ پروڈکٹ کے اندر نہیں چھپا ہوتا، وہ آپ کی سیل ٹیکٹکس کے اندر نہیں چھپا ہوتا، وہ آپ کے مال کے اوپر نہیں چھپا ہوتا، آپ کے بزنس اور کی جتنی بھی بلڈنگ ہے، فیکٹری ہے، اس کے اندر نہیں چھپا ہوتا۔ کاروبار کا نفع ہمیشہ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر چھپا ہوتا ہے کہ آپ کا حساب کتاب کیسا ہے، آپ کو پتہ ہو کہ پروڈکٹ کتنی آئی، کس ریٹ پر آئی، کتنی کوانٹٹی میں آئی، کتنی پڑی ہے، کتنی سیل ہو گئی، کون سے ایکسپینسز ہیں، کاسٹ آف پروڈکٹ کتنی آ رہی ہے، آپ کی کاسٹنگ کیسی ہے، آپ کی سیل پرائس کیا ہے، اور آپ کی ڈیلی، منتھلی، ویکلی بچت کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں فائنانس یا اکاؤنٹنگ۔ تو بزنس کا نفع جو ہے نا، وہ آپ کے اکاؤنٹنگ میں ہے۔ جو لوگ سمجھدار ہوتے ہیں نا، تو وہ جڑ کو پکڑتے ہیں۔ ایسے ہی اگر ہم دین اسلام اور اپنی زندگی کو دیکھیں گے نا، تو زندگی میں بھی ہماری سب سے زیادہ جو دین میں محنت ہوتی ہے نا، وہ عبادت کے اوپر ہوتی ہے۔ ہم لمبی نمازیں پڑھیں گے، ہم لمبی دعائیں کریں گے، ہم جو ہے نا قرآن پورا پڑھ لیں گے، ہم اور بھی بہت سارے بڑے حج کریں گے، بڑی محنت مشقت والا عمروں پہ چلے جائیں گے۔ عبادت کے اوپر دنیا میں سب سے زیادہ محنت ہو رہی ہے۔ اگر کوئی دین کے اوپر چلنے والا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں حق کے اوپر ہوں۔ حالانکہ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے، مومن ایسا نہیں ہے جو کوئی ایسی عبادت کر سکے جو اللہ کی شان ہو، اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی حمد و ثنا اور اس کی کبریائی کو میٹ کرتی ہو، اس کے مطابق ہو۔ تو عبادت میں ہمیشہ خامی ہوگی، کمی کوتاہی ہوگی، کمزوری ہوگی۔ اس کے مقابلے میں ایک چیز اسلام نے ہمیں اور دیا، اور اس طرف شیطان اور ہمارا نفس دھیان نہیں جانے دیتا، اور ہم اس کے اوپر محنت نہیں کرتے۔ ہم عبادتوں کے اوپر بہت محنت کرتے ہیں، اور وہ ہے ندامت، شرمندگی، توبہ، استغفار، معافی۔ تو جو ندامتیں ہوتی ہیں نا، کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اللہ کے ہاں قبول کر لی جاتی ہیں۔ آپ سے جتنا بھی بڑا جرم ہو جائے نا، تو آپ پنچایت میں لوگوں کے سامنے جا کر اس سے معافی مانگ لیں، گھر میں جا کر آپ اپنے دشمن کے پاؤں میں پڑ جائیں، تو بڑے سے بڑے جو ہے نا مخالفت والے لوگ بھی کہتے ہیں یار تم میرے گھر پر چل کے آ گئے ہو، اپنی عورتوں کو لے آئے ہو، بچوں کو لے آئے ہو، تو ہم تمہیں معاف کر دیتے ہیں۔ یونس علیہ السلام کی قوم کے اوپر جب عذاب آیا نا، تو ان کے بڑوں نے نا بڑا سمجھداری کا ثبوت دیا کہ وہ سارے بچوں کو، عورتوں کو، جانوروں کو، بوڑھوں کو، سب کو لے کر میدان میں جمع ہو گئے، اور اس میدان میں آ کر انہوں نے ایک کام کیا کہ انہوں نے جو زمین کی مٹی ہے نا، وہ اپنے سر کے اوپر ڈال لی، اور اپنے رب کے سامنے منہ کر کے انہوں نے کہا کہ اے اللہ، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے تیرے نبی کی بات نہیں مانی، تو ہمیں معاف کر دے۔ فوراً ندامت کی، حالانکہ کتنے سال، 40 یا پتہ نہیں کتنے سال یونس علیہ السلام ان کو دعوت دیتے رہے، اور وہ ان کی دعوت کو ٹھکراتے رہے، لیکن جب عذاب کو دیکھ لیا تو سمجھداری کا ثبوت دیا۔ اب 40 سال کہاں اور وہ 40 منٹ کہاں، تو 40 سال کی جو ان کی نافرمانیاں تھی، انہوں نے 40 منٹ کے اندر صلح کر کے اللہ رب العزت کو منا لیا، اور عذاب بھی واپس چلا گیا، نبی بھی واپس آ گیا، اور وہ قوم اللہ کے ہاں قبول بھی ہو گئی، اور ان کے اندر کبھی مال کی کمی بھی نہیں آئی۔ ایسی اپنی زندگی کی نا ڈائریکشن کو ٹھیک کریں۔ آپ نا اپنی زندگی میں ندامت کو ضرور شامل کریں۔ روزانہ 10، 15، 20، 40 منٹ اللہ کے سامنے رو کر اپنے گناہوں کے اوپر معافی مانگا کریں۔ عبادتوں سے زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا، آپ حیران ہو جائیں گے۔